الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ مسلمانوں، حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور دین کا ایک عظیم شعیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ و آزاد مرد عورت پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو حج فرض کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ میں روایت کی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا، اور اگر ہر سال حج فرض ہو جائے تو تم اس پر عمل نہیں کر سکو گے۔ پس حج ایک مرتبہ فرض ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ میرے بھائیوں، حج کے عظیم مقاصد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ منافع رکھا ہے، جیسا کہ سورہ حج آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھے، اور میں نے کہا لوگوں میں حج کا منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیا کرو، ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں پس اس میں سے تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے منافع یعنی حج کے فوائد بیان فرمایا ہے۔ حج کے فوری و دیر پا بہت سارے منافع ہیں اور دینی و دنیاوی منافع نیز دنیاوی و اخروی منافع بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مشروع قرار دیا ہے اور اسے کرنے کا حکم دیا، ان میں بندے کے لیے فوری و دیر پا عظیم خیر و بھلائی اور بے پناہ فوائد ہیں۔ پس حج کے منافع اور عظیم مقصد توحید کو بجا لانا اور صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنا ہے، نیز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات پر ایمان رکھنا کہ عبادت کا مستحق اور سچا معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اور حج کے منافع میں سے سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی مناسک حج کی ادائیگی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث سے کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قربانی کے دن، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قربانی کے دن اپنی سواری پر بیٹھ کر رمی جمار کیا اور فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، تم مجھ سے حج کا طور طریقہ سیکھ لو، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کروں۔ اور جس طرح حجاج کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طور طریقہ سیکھتے تھے، اسی طرح ان سے تمام دین سیکھتے تھے اور ہر کام میں ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کے سنت و طریقے خلاف
کسی کی بھی بات کو فوقیت نہیں دیتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیو، حج کے منافع میں سے مسلمانوں کی عزت کے سبب کا شعور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان آباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا بعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگوں سن لو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر سوائے تقوی کے۔ دوستو، حج کے منافع میں سے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج کے لیے آیا اور شہوت و گناہوں کا کام نہیں کیا تو وہ اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹا جیسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہم صل علی محمد رب اغفر لنا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز بھائیو، اسی طرح حج کے منافع میں سے جنت میں داخل ہونا ہے، اور یہ بغیر کمی و خامی کے خالص حج کرنے والوں کے لیے ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج مبرور سے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حج کے فوائد میں سے نماز کی کثرت اور طواف بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اسی طرح حج کے فوائد میں سے تسبیح و تحلیل اور ذکر کی کثرت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 26 میں فرمایا، تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیا کریں۔ نیز حج کے فوائد میں سے ہدی دینا اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اسی طرح حج کے فوائد میں سے دعا کی قبولیت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وخیر الدعاء الذي قلت انا والنبيون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ نیز حج کے فوائد میں سے تفقہ فی الدین ہے، پس حج میں دینی بصیرت حاصل کرنا، حج کی صفت و طریقے کا مطالعہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا اسے جاننا، حج کے عظیم فوائد میں سے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا صحیح فہم و سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حج کے فوائد میں سے حجاج کرام کو دین کی دعوت دینا، ان کو وعظ و نصیحت کرنا ہے اور انہیں خالص کتاب و سنت کے علم سے روشناس کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی توحید کی راہ ہی میری راہ ہے، اسی کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ سورج کی شدت اور لو سے بچنے کے لیے چھتری وغیرہ کا استعمال کریں، اور ظہر کے وقت بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، کیونکہ ان دنوں بہت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور نفس کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بذات خود اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم، جب شدید گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، بے شک گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ میں سے ہے، رواہ البخاری۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے فاضل ترین ایام ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ دن عطا کیے ہیں، سال کے تمام دنوں سے سب سے افضل دن ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس میں شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ اس موقع غنیمت سے میرے بھائیوں فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والا جمعے کو جو ہے عرفہ کا دن ہے، اور اس دن اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سال کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ذکر، اذکار، تلاوت قرآن وغیرہ کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان افضل ترین ایام سے زیادہ سے زیادہ بھرپور توفیق اٹھانے کی بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخر علت کے لیے نیک توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ان فاضل ترین ایام سے کما حق ہو ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، ان کے سفر کو آسان فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو سالمن غانمن، یا اللہ فرض حج سے شب قدوس کرنے کے بعد اپنے اپنے وطن واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں امن سکون، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان لوگوں پر، ظالموں پر یا اللہ تو اپنی گرفت فرما، اور مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، ہمارے خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔